میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہم سلام کہتے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم، آگے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے بھائی، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اور اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ لفظ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اب یہاں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بعض احباب ایسے ہی کر دیتے ہیں، بھائی یہ سلام نہیں ہے، تو ایک بندہ سر ہلا دیتا ہے دور سے، دوسرا بھی دور سے ہلا دیتا ہے، یہ سلام نہیں ہے۔ اس کے مختلف باتیں وہ یہاں کرنے کی نہیں ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہے، لیکن اصل جو سلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اور قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی تمہیں سلام کہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے اس بھائی نے سلام کہا، آپ بھی آگے سے وعلیکم السلام انہی الفاظ میں کہیں، یا جو اس نے الفاظ کہے ہیں اس سے بہتر الفاظ میں سلام کہیں۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں سلام کرے اور تم اس کے سلام کا جواب نہ دو۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں بڑی تلقین ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو بندہ سلام کے اندر پہل کرتا ہے، یعنی جو پہلے سلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو سلام کا جواب دیتا ہے میرا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ جایا کرو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس گھر والوں پر سلام کیا کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت پکڑو۔ یعنی قرآن کا حکم آ گیا کہ ایمان والے جب بھی کسی کے گھر جائیں دروازے پہ دستک دیں اور گھر والوں پر سلام کریں، اور اگر گھر سے اجازت مل جائے تو اندر داخل ہو جائے، جب گھر سے اجازت نہ ملے تو حکم یہ ہے کہ واپس چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی جگہ تشریف لے جاتے، جا کر میرے آقا دستک دیتے، دستک دینے کے ساتھ آپ فرماتے السلام علیکم۔ اگر آگے سے جواب آ جاتا تو سرکار تشریف لے جاتے، اگر جواب نہ آتا تو سرکار واپس تشریف لے جاتے۔ ایک صحابی رسول کے ہاں سرکار تشریف لے گئے، آپ نے دروازے پہ دستک دی اور ساتھ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے سے جواب نہیں آیا۔ میرے آقا نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ جب کہ آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آگے سے جواب نہ آیا۔ جب میرے آقا واپس پلٹے تو وہ صحابی رسول بھاگتے ہوئے سرکار کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا حضور تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا تم نے جواب نہیں دیا۔ تو عرض کرتے ہیں حضور میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ جس پر اللہ کے محبوب سلام بھیج رہے ہیں اس کا کیا عالم ہوگا۔ یعنی میرے آقا فرما رہے ہیں کہ السلام علیکم، تو میں تو سمجھ رہا تھا جب سرکار سلام کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں جب کسی کے ہاں جاؤ تو سلام کرو، سلام کرنے کے بعد اجازت مانگو، اگر اجازت مل جائے تو اندر چلے جاؤ، اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جاؤ۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے ہاں جاؤ تو سلام کرو، جب تم سلام کرتے ہو تو اس سلام کا فیض جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ہمسایوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا اذا دخلت الى اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے انس، جب تو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلام کیا کر، اور جب تو اپنے گھر والوں کو سلام کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے گا اور تیرے گھر والوں کو بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔
اب آقا علیہ السلام جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمسایوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر یہ حدیث پاک لے کے آئے ہیں. حضرت سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور گھر میں بڑی تنگ دستی ہے، حالات بڑے خراب ہیں. آج کل تو عموماً ہر بندے کے حالات خراب ہیں نا. عرض کیا حضور تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، تو آپ کوئی مہربانی فرمائیں. تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو ایسا کیا کر کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو کیا کیا کر، فَسَلِّمْ إِنْ كَانَ فِيهِ أَحَدٌ. آپ نے فرمایا میرے صحابی جب تو اپنے گھر میں جائے تو گھر والوں کو جا کر سلام کیا کر. کیا ہم اپنے گھر میں جا کے سلام لیتے ہیں؟ سارے دن کا غصہ کرنا ایک بار اس کا جا کے کر دینے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اپنے گھر جا کر پہلے سلام کیا کرو. اب بندہ کیا پوچھ رہا ہے، حضور گھر میں تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کر. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو میری ذات پر درود و سلام پڑھا کر. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی جب تو اپنے گھر میں داخل ہو پہلے سلام کر، پھر میری ذات پر درود و سلام پڑھ. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر، یعنی قل هو اللہ احد، اس کو پڑھا کر. اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ تینوں کام کرنے شروع کر دیے. گھر میں فقر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی. میں جب گھر داخل ہوتا گھر والوں کو سلام کرتا، اگرچہ گھر میں کوئی ہوتا یا نہ ہوتا. دوسرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر درود و سلام پڑھتا. تیسرا میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا. فرمایا میرے رب نے مجھے اتنا رزق عطا فرمایا کہ وہ میرے لیے بھی کافی تھا، میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی وہ دیا کرتا تھا. یعنی اگر آج بھی کسی کے گھر کے حالات خراب ہیں تو وہ یہ کام کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے.